آج اتنی غلط فہمی ہے پاکستان کے اندر ہی کلمہ پڑھنے والوں کے ذہنوں میں، جس کا ہمیں اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھنا چاہیے۔ تشیع کے متعلق غلط فہمی، امامت کے متعلق غلط فہمی، کربلا کے متعلق غلط فہمی، آئمہ کے متعلق غلط فہمی، یہ غلط فہمی کثرت کے ساتھ ہے، اور تعصف اس بات پر ہے، جس طرح سنتے ہیں مثلا انہیں حقیقت کا علم ہی نہیں ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو اہتمام کرتے ہیں اہل سنت، آج کل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ سے کسی شیعہ ذاکر خطیب کی مجلس سن لیتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں، اور اس مجلس کو سن کر مزید ان کی غلط فہمیوں میں اور اضافہ ہوتا ہے، بلکہ گویا مہر لگ جاتی ہے، یقین ہو جاتا ہے انہیں۔ کئی ایسے مومنین ہیں جنہوں نے بتایا کہ ہم اپنے ساتھ مجلس میں اہل سنت کو لے کر گئے کہ او بھائی آپ امام حسین کی مجلس سنو، وہ لے گئے اتفاقاً، وہاں جو ممبر پہ غیر ذمہ دار آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے ممبر پہ ایسی بےہودہ باتیں کیں کہ وہ اہل سنت جو ساتھ آیا ہوا تھا بھائی، وہ یہ کہہ کر اٹھ کے چلا گیا کہ پہلے مجھے شک تھا تمہارے کفر میں، اب یقین ہو گیا ہے، اب تو تمہاری زبان سے سن لیا ہے سب کچھ۔ یہ خود بعض مومنین نے بتایا، اور آپ کے تجربے میں بھی ہوں گی ایسی باتیں کہ اہل سنت کہ ہاں شدید غلط فہمیاں ہیں، کئی وجوہات ہیں اس کی۔ کچھ غلط فہمیاں ان کی اپنی لا تعلقی کی وجہ سے ہیں کہ اہتمام ہی نہیں کرتے اہل بیت کے متعلق، اور خصوصاً کربلا کے اور امام حسین علیہ السلام کے متعلق۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ امام حسین شیعوں کے ہیں، امام حسین مسلمانوں کے ہیں، امام حسین اسلام کا میراث سرمایہ ہے، امام حسین بشریت کی میراث ہے، امام حسین کو اس طرح نہ دیکھو کہ یہ صرف شیعوں کے ہیں۔ اور ایک غلط فہمی ان کے بعض علماء نے، مولویوں نے ان کے ذہنوں میں ڈالی ہوئی ہے، جان بوجھ کر تعصب کی وجہ سے، تفرقے کی وجہ سے ڈالی ہوئی ہے۔ ایک غلط فہمی جیسے عرض کیا کہ بعض غیر ذمہ دار شیعوں کے جاہلانہ گفتگو کی وجہ سے ان کے ذہنوں کے اندر ہے، اور ظاہر ہے ہم ذمہ دار ہیں۔ مجلس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم خود آپس میں بیٹھ کر رو کے اٹھ کے چلے جائیں، ہمارا فریضہ ہے۔ اگر ہمارے ملک میں آپ کر سکتے ہو، کسی کے ذہن سے امام حسین علیہ السلام کے متعلق غلط فہمی دور کر سکتے ہو کسی بھی ذریعے سے، تو واجب ہے آپ پر، لازم ہے آپ پر یہ غلط فہمی دور کرو، اس کو محب حسین بناؤ، اور اس کو شیعہ حسین ابن علی بناؤ، اور یہ یقین رکھیں کہ اگر یہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں تو باقی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، صرف غلط فہمیاں ہیں، اور غلط فہمیاں دور کرنے میں ہمارا فریضہ بنتا ہے۔ ان مجالس کا ایک اہم فریضہ یہ بنتا ہے کہ وہ ازالہ کریں۔ پاکستان کے اندر جو بہت پیسے سے، عربی پیسے سے یہ کام ہوا ہے، سرکاری سرپرستی میں یہ کام ہوا ہے، بہت سے سر و طبقات نے مل کر یہ کام کیا ہے، اس غلط فہمی کا ازالہ ہم کریں۔ کب کریں گے؟ ازالے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ مستند بات کرو، حوالے کے ساتھ بات کرو، قرآن کی بات کرو، حدیث کی بات کرو، تاریخ کی بات کرو، سند کے ساتھ بات کرو، دلیل کے ساتھ بات کرو۔ یہ سب سے بڑا مدلل طریقہ ہے غلط فہمی کے ازالے کے لیے۔ لیکن جب بے مدرک بات کرتے ہیں، جب بے سند بات کرتے ہیں، جب جذباتی بات کرتے ہیں، پھر غلط فہمی دور ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ صرف احساسات کی تسکین ہی ہمارا ہدف نہ ہو، تشیع کی ارتقاء، تشیع کی بقا، تشیع کو اس ملک میں اس مقام تک پہنچائیں جو حق ہے تشیع کا، جس مذہب کا امام حسین ہو، یہ حق نہیں ہے جو پاکستان میں اس نے اپنا بنایا ہوا ہے اور اس کو جو دیا گیا ہے۔ نہ عزیز من، جس جمعیت کے امام حسین امام ہوں، اس جمعیت کا اور مقام ہے، اور وہ مقام آپ پائیں، حاصل کریں، اس پہ اکتفا نہ کریں کہ غلط فہمیاں ہیں، وہ غلط فہمیاں تو ہم نے دور کرنی ہے۔ لہٰذا ہر عزادار امام حسین کو بھی ایک مستند تاریخ معلوم ہونا چاہیے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ خود ہر فرد جوان اٹھ کے مستند تاریخ پڑھیں، اب ظاہر ہے کہ نہیں ہے، یہ توقع شاید آج کی نسل سے بے جا ہے، تو پھر مجالس کے اندر یہ کمی پوری کریں آپ۔